السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، ملک بھر میں چینی کا بحران اس وقت شدت اختیار کر چکا ہے۔ چینی مختلف ریٹس پر چل رہی ہے، مختلف شہروں میں مختلف ریٹس چل رہے ہیں۔ حکومت پالیسیاں بنا بنا کے تھک گئی ہے، احکامات جاری کر کر کے حکومت تھک گئی ہے، لیکن عمل درآمد نہیں کرا پا رہی۔ شوگر ملز مالکان کو جو ہدایات دی جاتی ہیں کہ اس ریٹ پہ آپ نے دینی ہے، ایسوسی ایشن اپنی منمانی کر رہی ہے، دکاندار اپنی منمانی کر رہی ہیں، جو پرائس ماجسٹریٹ ہیں وہ چھاپے مار رہے ہوتے ہیں، دکانداروں پہ جرمانے عائد کر رہے ہوتے ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہوتی ہیں، دکانیں سیل کی جا رہی ہوتی ہیں۔ اب تو بہت سارے مارکیٹوں میں، بہت سارے شہروں میں دکانداروں نے چینی رکھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی چینی ہمیں جب مل رہی ہے فرض کریں 80 روپے میں یا 185 روپے میں، تو ہم 70 روپے میں کیسے دیں گے، 170 میں، 172 میں کیسے دیں گے؟ تو مطلب ہم مہنگی چینی لے کر آئیں اور سستی بیچیں، اپنے جیب سے تو ہم نہیں دیں گے، اور پھر ماجسٹریٹ ہمیں جرمانے لگا کے چلے جاتے ہیں پیسے وصول کر کے، تو ہم ایسی چینی نہیں رکھیں گے۔ آج پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، اس میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ کون کون سی شوگر ملز ہیں جو چینی باہر بھیجنے میں ملوث رہی ہیں، ان کی فہرست سامنے آئی ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کی شوگر ملز ہیں، شریف خاندان کی ہیں، زرداری صاحب کی ہیں، ترین فیملی کی ہیں، بہت سارے اور بڑے بڑے لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں جن کی شوگر ملز ہیں۔ میں آپ کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو قومی اسمبلی کی ہے اس میں جو فہرست آئی ہے وہ آپ کو شیئر کر دیتا ہوں، بڑی انٹریسٹنگ اور اچھی خبر ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کی جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس کے اجلاس میں آج چینی بحران پر تفصیلی بریفنگ دی گئی، جس میں چینی کی برآمد، درآمد، قیمتوں میں اضافے اور شوگر مل مالکان کی اجارہ داری پر سخت سوالات اٹھائے گئے۔ اجلاس میں ارکان کی جانب سے حکومت، شوگر مافیا اور ایڈوائزری بورڈ پر سخت تنقید کی گئی۔ سیکٹری صنعت و پیداوار نے اجلاس کو بتایا کہ شوگر انڈسٹری کو صوبائی حکومتیں ریگولیٹ کرتی ہیں اور شوگر ایڈوائزری بورڈ میں وفاق اور صوبوں کے نمائندے شامل ہوتے ہیں۔ بریفنگ کے مطابق بورڈ چینی کی موجودہ اسٹاک، ضروریات اور پیداوار کا جائزہ لیتا ہے، اور کرشنگ سیزن ہر سال 15 نومبر سے 15 مارچ تک جاری رہتا ہے۔ سیکٹری صنعت و پیداوار کے مطابق گزشتہ 10 سال میں 5.09 ملین میٹرک ٹن چینی کی برآمد کی اجازت دی گئی ہے، یعنی ایکسپورٹ کی، باہر بھیجنے کی، جن میں سے 3.927 ملین ٹن برآمد ہوئی، ایکسپورٹ ہوئی۔ سال 2023-24 میں 68 لاکھ ٹن چینی پیداوار ہوئی، جبکہ مجموعی اسٹاک 76 لاکھ ٹن تھا، جس میں سے 8 لاکھ ٹن سرپلس قرار دی گئی۔ اس پر ای سی سی نے 7.9 لاکھ ٹن جو ہے برآمد کی اجازت دی، مگر صرف 7.5 لاکھ ٹن جو ہے برآمد کی جا سکی۔ تاہم بعد ازاں چینی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے 5 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کا فیصلہ کیا گیا، یعنی پہلے ایکسپورٹ کرتے ہیں اور پھر ملک میں چینی بحران پیدا ہوتا ہے، پھر امپورٹ کرتے ہیں، پہلے باہر بھیجتے ہیں اور پھر اسٹاک ختم ہو جاتا ہے تو پھر باہر سے منگواتے ہیں، یعنی باہر سستی بیچتے ہیں اور مہنگی منگواتے ہیں۔ یہ ہے پالیسی حکومت کی، سرکار کی۔ سیکٹری صنعت و پیداوار نے بتایا کہ چینی کے موجودہ ذخائر نومبر تک کے لیے کافی ہیں، لیکن اس سال درآمد کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ سیکٹری فوڈ سیکیورٹی نے بتایا کہ گنے کی پیداوار کم ہونے اور کرشنگ میں تاخیر کے باعث مسائل پیدا ہوئے۔ ان کے مطابق اس وقت چینی کی ایکس مل قیمت 165 روپے ہے، جو اگست میں 167 اور سپتمبر میں 169 روپے تک جا سکتی ہے۔ تاہم چیئرمین پی ایس ای کے استفسار پر انہوں نے تسلیم کیا کہ چینی کی فی کلو فروخت کی اوسطاً قیمت 173 روپے ہے۔ چیئرمین پی ایس ای اور دیگر ارکان نے قیمتوں پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مارکیٹ میں چینی 210 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہی ہے۔ چیئرمین نے کہا کہ صرف 42 شوگر ملز کی خاطر عوام کو ذلیل کیا جا رہا ہے، اور یاد دلایا کہ انہوں نے شوگر ملز مالکان کی فہرست طلب کی تھی۔ سیکٹری صنعت نے بتایا کہ ان کے پاس ملز کی فہرست موجود ہے،
جس پر چیئرمین نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جی شوگر ملز نہیں بلکہ مالکان اور ڈائریکٹرز کی تفصیلات درکار ہے۔ پی ایس سی نے فوری طور پر شوگر ملز مالکان کے ناموں کی فہرست طلب کر لی کہ فوری طور پر شوگر ملز کی نہ دیں، شوگر مل کے مالکان کی اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کی، تاکہ پتہ چلے کہ کس کس کی شوگر ملز ہیں۔ بعد ازاں وزارت صنعت و پیداوار نے شوگر ملز مالکان اور ڈائریکٹرز کی فہرست چینی برآمد اور درآمد کرنے والی شوگر ملز کے نام اور ملکوں کی تفصیل بھی پیش کر دی۔ چینی ایکسپورٹ کرنے والی ملز کی فہرست، جن ممالک کو چینی ایکسپورٹ کی گئی ان کی فہرست۔ اچھا، بریفنگ کے مطابق گزشتہ برس 40 کروڑ ڈالر مالیت کی 7,49,000 ٹن چینی برآمد کی گئی، جس میں سے سب سے زیادہ یعنی 4,94,000 ٹن چینی افغانستان کو بھیجی گئی۔ سب سے زیادہ چینی جے ڈی ڈبلیو شوگر مل نے برآمد کی۔ ارکان پی ایس سی نے انکشاف کیا کہ 117 روپے فی کلو برآمد کی گئی چینی بعد ازاں 170 روپے میں درآمد کی گئی۔ یہ دیکھیں، میں نے پہلے ہی کہا کہ سستی باہر بھیجتے ہیں اور پھر مہنگی کر کے منگواتے ہیں۔ 117 روپے میں فی کلو چینی باہر بھیجی گئی اور 170 روپے میں بعد میں باہر سے منگوائی گئی۔ یہ ملک کا حکمران ہے، ملک کا بھلا کر رہے ہیں۔ اچھا جی، خواجہ شیراز نے سوال اٹھایا کہ جی یہ ڈاکے صرف تب ہی کیوں پڑتے ہیں جب ملز مالکان کی حکومت آتی ہے؟ رکن قومی اسمبلی عامر ڈوگر نے دعویٰ کیا کہ جی ملک میں سب سے زیادہ شوگر ملز زرداری خاندان کی ہیں، دوسرے نمبر پہ جہانگیر ترین کی ہیں اور تیسرے نمبر پر شریف فیملی کی ملز آتی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی 2017 میں شوگر مافیا کو برآمد کی اجازت کے ساتھ 10 روپے فی کلو سبسڈی دی گئی۔ عامر ڈوگر نے مزید کہا کہ جی سندھ کی ساری شوگر ملز آصف زرداری کی ہیں۔ ان کے اس بیان پر پیپلز پارٹی کے رہنما شازیہ مری نے سخت رد عمل دیا اور کہا کہ جی عامر ڈوگر اپنے الزامات کو ثابت کریں یا واپس لیں، ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ شوگر سیکٹر میں حکومتی مداخلت ختم ہونی چاہیے۔ سینیٹر بلال نے بھی عامر ڈوگر سے مطالبہ کیا کہ جی وہ اپنے الفاظ واپس لیں، جبکہ چیئرمین کمیٹی خواجہ شیراز نے کہا کہ جی چینی کی برآمد یا درآمد کے تمام فیصلے مختلف وزارتوں میں سمریوں کی منظوری سے ہوتے ہیں۔ خواجہ شیراز نے مزید استفسار کیا کہ جی کیا کسی نے یہ اعتراض نہیں اٹھایا کہ چینی درآمد پر دی گئی ٹیکس چھوٹ IMF معاہدے کے خلاف تھی؟ چیئرمین پی ایس سی نے سوال اٹھایا کہ جی ان شوگر ملز مالکان کے خلاف کیا کارروائی کی گئی ہے جنہوں نے قیمتیں نہ بڑھانے کی یقین دہانی کروا کر بھی قیمتیں بڑھا دی؟ اس پر سیکرٹری صنعت و پیداوار نے وضاحت کی کہ جی چینی کی ایکس مل قیمت شوگر ایڈوائزری بورڈ کی سفارش پر مقرر کی جاتی ہے۔ عامر ڈوگر کے ریمارکس پر سینیٹر عفنان اللہ نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ جی یہ بھی بتائیں کہ آپ کی پارٹی کس کے پیسے سے بنی؟ جس کے بعد اجلاس میں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور PTI ارکان کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا اور ماحول کشیدہ ہوا۔ معین پیرزادہ نے شوگر ایڈوائزری بورڈ کو فساد کی جڑ قرار دیتے ہوئے الزام لگایا کہ جی شوگر مافیا براہ راست حکومتوں کا حصہ ہے اور عوام کو لوٹ کر ذاتی مفاد حاصل کیا جا رہا ہے۔ پی ایس سی نے آخر میں حکومت سے مطالبہ کیا کہ جی شوگر مالکان کے نام، ان کی کاروباری مفادات اور برآمد اور درآمد میں کردار کو قوم کے سامنے واضح کیا جائے تاکہ چینی بحران کے اصل ذمہ داران کا تعین ہو سکے۔ تو یہ ہے چینی کے حوالے سے، بحران کے حوالے سے پی ایس سی کی میں کارروائی، جس میں یہ رپورٹس پیش کی گئی ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔